حضرت ابو سفیان اور امیر معاویہ کہتا ہے میں سلطان نہیں مانتا. تو نہ مان, کتے دے بھونکڑ نال کی ہوڑا ہے. تو بکواس کرنا صحابہ دے بارے, رشوت خور حرام خورا, تو صحابہ دے بارے بھونکنا. تینوں پتہ ہے جاندا ہے بھئی جڑا امیر معاویہ دے بارے گل کرے حاویہ دوزخ دا کتا ہے. اور ساڑھے بزرگاں نے لکھیا, حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے لکھیا, آپ نے فرمایا ویسے کرنی تابعین میں سے سب سے افضل ہے. آپ نے فرمایا کہ ویسے کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے. یہ علماء بیان کریں, واشی بن حرب وہ صحابی ہیں جنہوں نے امیر حمزہ کو شہید کیا. قاتل کبھی بھی نہیں کہنا, قاتل کیوں کہنا ہے آپ؟ تو شہید امیر حمزہ کو انہوں نے شہید کیا, رسول اللہ نے معاف کر دیا, اور کون ہوتا ہے؟ بات ختم ہے. امیر حمزہ کو انہوں نے شہید کیا, فتح مکہ والے دن وہ دوڑ گئے, تو کسی نے کہا کہ چھپتے چھپاتے, انہوں نے کہا حضور کے پاس چلا گیا, حضور نے معاف کر دینا ہے. چھپ چھپا کے پھر حضور کے سامنے آ گئے, فرمایا آپ نے میرے چچا کو شہید کیا؟ کہا جی میں نے. فرمایا تو نے میرے چچا کا جگر کلیجہ نکالا؟ کہا جی میں نے نکالا. فرمایا معافی ہو گئی, آج کے بعد میرے سامنے نہیں آنا. یہ وہ صحابی ہیں حضرت واشی بن حرب جنہوں نے صرف ایک بار چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے, اور حضرت ویسے کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے. گل سمجھ آئیے گل, صحابہ دے بارے کو بھونکے کتا. اور عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ عمر بن عبدالعزیز اہل سنت کے نزدیک 5ویں خلیفہ راشد ہے. یہ ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے, 5ویں خلیفہ راشد ہے. ان کے دور میں حضرت عمر کا دور واپس آ گیا, لیکن اس کے باوجود عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو آپ نے فرمایا حضرت امیر معاویہ نے جو حضور کے ساتھ جہاد کیا, جس گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو مٹی داخل ہوئی نا, عمر بن عبدالعزیز تو اس کے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. گل کوئی سمجھ آئی؟ خبردار بہت تکلیف ہوئے تو اپنے پیو نو جا کے صحابہ دے بارے ایسی کوئی بات بھی, ہم اہل سنت کو رب نے رکھا ہی اس لیے ہوا ہے. ہمیں بات کرو ہمارے بارے میں جو کرنا ہے. میں تو نہ فرانسی کتے نو بھی کہنا, میں کہو فرانسی کتے ہو اور ذلیلو, ساڈے کارٹون بناؤ, ساڈا نک اتھے چک کے اتھے لا دو, ساڈا پیر اتھے لا دو چک کے. ذلیلو حضور دے بارے گلاں کرنے ہو, تسی حضور دے خاکے بنا دے ہو ذلیلو. پھر سانو لوگ کہندے مولانا تھوڑی سی تحمل سے بات کرے. میں کہا فتح مکہ والے دن صحابی تحمل نال گل کیتی, حضرت سعد بن عبادہ جڑی گل کیتی اینڈ لرزا کے رکھ دیتا. اور عمرہ قضاء کے موقع پر حضور عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے, مشرکین نے حضور کو روک دیا. دوسرے سال جب میرے آقا تشریف لائے, میں نہیں پڑھے نرم بات, جو کدھر پڑھی تو میں نے دکھائے, میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں نئے سرے سے اب دوبارہ دین. پہلے شاید ساڑھے بزرگاں میں نے صحیح نہیں پڑھایا, اور نویں کوئی مولوی جمن تو میں نے دین نواں پڑھان. میں پڑھنے کے لیے آج بھی تیار ہوں, لیکن پہلے انہاں چیزاں تو ہٹ کے میں نے کوئی نویں گل پڑھاوے. اے تو میں پڑھ چکیا, اے تو میں رسول اللہ دے سامنے بھی بیٹھ کے پڑھتا رہا, قدمین شریف ہے نہیں. ہاں جی, اے بخاری شریف میں حضور دے قدمین شریف بیٹھ کے تلاوت کرتا رہا, این بنا پڑھتا رہا بیٹھ کے. ایتھے لاہور بھی پڑھی, اتھے بھی جا کے پڑھی. اب یہ کوئی نئی بخاری ہمیں کسی نے پڑھانی ہے؟ عمرہ قضاء کے موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ, میں جڑیاں گلاں کر رہا ہوں تو کوئی شفا ملی کہ کوئی نہیں؟ جب حضرت حسان نعت پڑھ کے فارغ ہوتے تھے نا, تو میرے آقا خود فرماتے تھے شفیت یا حسان واستشفیت. فرمایا حسان تو نے میری تعریف کر کے خود بھی شفا پائی, اور جت غلاموں نے سنا انہوں نے بھی شفا پائی. یہ حضور کا فرمان ہے, حضور کے ذکر سے بندے کو شفا ملتی ہے. امیر معاویہ اور حضرت امام حسن کی صلح ہو, بات ختم ہو گئی. اور بعض لوگوں نے اس وقت بھی امام حسن کے خلاف بات کی. آپ لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ 80,000 فوج جو ہے وہ ٹکرانے کے لیے کھڑی تھی امام حسن کے ساتھ, 80,000 لشکر موجود تھا. امام اقبال کے کہنا یہ کہ شمع شبستان حرم
حافظ جمیت خیر الامم تانشینت آتش پیکاروں کی پشت پازت بر سر تاج و نگی. اقبال کہتا ایک تو امام حسین ہیں دوسرے امام حسن ہیں. امام حسن کون ہیں کہ جب دو میں فوج آپس میں ٹکران لگیاں تو امام حسن اگے ود کے وہ تاج اور تخت کی وجہ تو خون بہن لگا سی آپ نے اتنے اپنا پیر رکھ دیتا اپنی نالین رکھ دیتی اپنی جتی رکھ دیتی. پر میں حسن کو ایسا تاج و تخت نہیں چاہیے اور میں اس تاج کو مجھے نہیں چاہیے. آگے بڑھ کر حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی. بات ختم ہو گئی جب امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی. اب قیامت تک کوئی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو بات کرے گا وہ تو امام حسن کو نہیں مانے گا. ہاں امام حسن کو نہیں مانے گا. بہت سارے لوگوں کو یہ امام حسن کی پریشانی بھی یہی ہے کہ امام حسن نے کیوں صلح کی. میں نے کہا امام حسن نے اس لیے صلح کی کہ میرے آقا مولا نے ایک دن امام حسن کو دیکھ کر فرمایا تھا فرمایا یہ میرا بیٹا سید یہ میرا بیٹا سید. جب دو مسلمان گروہ آپس میں ٹکرانے لگے گے تو یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرا کر تو یہ تو میں وہ دہان جس کی ہر بات وہی ہے خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھ. پہلے تسی ساڑھے خلاف بک بک کر دے ہو اور صحابہ دے خلاف بھوکن لگ پے ہو. دور دور کتے ہو. یہ میرا ہر اس بندے نو پیغام ہے جڑا صحابہ دے خلاف بک بک کردا تو انو اپنے علمہ تے ماڑے ایہو جیاں تحقیقاں سی تہاڈیاں مروڑ کے تے اسفل السافلین چھٹ دیاں گے. تہاڈا علم کتنا ہے جنہاں تے رب راضی رسول راضی. اللہ نے ازل وچ ویکھیا رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ازل وچ ہر دل نو ویکھیا تے میرے صحابہ دے دل تو بد کے انہیں کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا. او پلیتو اور سیاہ دل والے ہو تسی صحابہ نو پہ گئے ہو اور دھر دھر کتے ہو اور مالکہ نو پہ گئے ہو. بس ان کے لیے یہی میرا جواب کافی ہے. نہیں بنتا جو حسین دا نام لوے جس نے دین واسطے کدی اپنا سر پیش نہ کیتا. صرف داستانہ لوگوں نے روان واسطے حسین دا نام لیندے لوگ اپنا سارا کچھ جنہیں دین نو نہیں دتا دین واسطے پیش نہیں کیتا اس نو حق ہی نہیں بنتا حسین ابن علی دا نام لوے. ہاں جی ایتھے سن کے ذکر تے بس جی ٹھیک ہے کربلا والی کر سکتے سن. تو صرف جڑا کربلا والے دا تبرک کھا سکنا جدو سپیکر اتر گئے مسیتاں دے اور رسول اللہ دے مصطفیٰ جان رحمت اتلے دے پابندی لگی ناتا پڑھن تے پابندی لگی ادو تو کتھے سی حسین دی گلاں کرن والے گلاں کرنی جی لوگ جی بڑے حسین کا تذکرہ. میں نے کہا حسین کا تذکرہ یہ ہے کہ ساری دنیا دیاں عزتاں ساری دنیا دے پتراں دیاں جوانیاں اس خاک اتے قربان جتھے امام علی اکبر ایک باری گزرے. ہاں جی میں امام زین العابدین دی گل نہیں کی تھی میں امام حسین دی گل نہیں کی تھی. وہ خاک تے بہوں افضل آلہ جتھے امام حسین پاؤں رکھیا. اے اسی اہل بیت کا ذکر کرنے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا. خاندان رسالت نال ہویا اتھے کی زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا. خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل لیکن اہل بیت